3 4 5 سے ملے گا، سینکڑوں آیتیں بنتی جائیں گی، اور قرآن کے جو 14 صیغے ہیں عربی کے وہ اہم ہیں، لیکن قرآن کے 6 مضارع کے 6 ماضی کے 2 امر کے صیغوں سے قرآن کا 90 سے 95% بن جائے گا، اس کو باقی کی صیغوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہ ایک صیغہ آئے گا ماضی کا، ایک اقامو انزلو، اور قرآن کی آیتوں کے انبار ہیں۔ جب ہم یہ سبق بناتے ہیں، ہمیں ایک ایک سبق بنانے میں کئی مہینے لگتے تھے، جب وہ چیزیں جمع ہوتی ہیں فعلاً ہم اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے نکل کے ایک دور وادی میں چلے جاتے ہیں۔ رات کے 2-3 بجے ایک خاموشی کے اندر ایک نغمہ ہوتا ہے قرآن کا، اس کے اندر وہ الفاظ جڑتے ہیں، آیات کا نازل ہونا، اللہ کا وہ کلام سمجھ آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کے آتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کو پسینہ کیوں آتا تھا، اس کے اندر اتنے شاندار لسانی انسان دریافت کر چکا ہے۔ وہ راز ہیں کہ ایک فعل امر آئے گا، اعلمو، ایک فعل امر، یہ ساری آیتیں اس کو سمجھ آئیں گی، عربی میں آئیں گی۔ کالے رنگ کے الفاظ پیچھے گزر چکے ہیں، کالے رنگ کے الفاظ اعلمو کا فعل امر کا ماتحت ہیں۔ یہ جو نظام ہے، میری بات کا پھر خلاصہ ایک اور طریقے سے سمجھیں، ہم زیرو ہیں، ہمیں کچھ نہیں سمجھ آتا۔ یہ 5 آیتیں دم ہیں، اس کو لائٹ نظر نہیں آ رہی، ہمیں قرآن نہیں سمجھ آتا۔ اس سسٹم میں جب وہ پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھے گا، آپ کے پاس چھوٹی سکرین ہے، مجھے کسی ٹاور کے اوپر 6200 آیتوں کے لیے بڑی سکرین اللہ تعالیٰ لگا کے انشاءاللہ وقت آئے گا مل جائے، 6000 اکٹھی آیتیں سکرین پہ نظر آئیں، ان میں سے جب 1 2 3 4 5 کی سیڑھیاں چڑھیں گے، رزلٹ وہیں آئیں گے ہر آیت پہ جو یہاں پہ آئیں گے، 1 کے بعد یہ 2 3 4 5 6 7 8، 8ویں کے بعد ساری کی ساری آیتیں کلیئر ہو چکی ہوں گی، 95% آیتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ عربی زبان کی موجودہ گرامر کے 10 قواعد کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، 10 قواعد کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن آگے جانے کے لیے ان قواعد کو بھی وہ حلوہ کھیر اور پیزا سمجھ کے پڑھتا جائے گا۔ وہ گرامر کا انکار کا مطلب اس سے بغاوت نہیں ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، اس کی فطرت کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ جو ایک اور طریقے سے سمجھ لیں، آج کل آپ کو مثال اس لیے سمجھ آئے گی کہ پاکستان فضائیہ نے جو کام کیا ہے، اللہ نے کروایا ہے، جہاز آپ کو بڑے اچھی طرح سمجھ آئے ہیں۔ قرآن کے جملے 10 قسم کے جو ہیں وہ ایک قسم کے جہازوں کی طرح ہیں۔ مجھے پتہ ہے وقت کا، لیکن اس وقت جو فیصل آباد والے ہیں ان کو بات پوری کر کے جانی ہے۔ یہ جو قرآن کے جملے ہیں، کچھ جملے پہلی سٹیج پہ سمجھ آئیں گے، یہ جہازوں کی طرح ہیں، گلدستے میں سجے پھولوں کی طرح ہیں، کچھ دوسری میں سمجھ آئیں گے، تیسری میں سمجھ آئیں گے، چوتھی میں سمجھ آئیں گے، 5ویں میں سمجھ آئیں گے، کچھ چھٹے میں آئیں گے۔ لیکن چھٹے میں جا کے ایک حیران کن نظام شروع ہو جاتا ہے کہ چھٹے مرحلے میں جا کے جو پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں مرحلے میں جملے سمجھ آئے تھے، وہ جہاز جیسے مختلف ایئر بیس سے اڑتے ہیں، آسمان پہ جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، فارمیشن بنا لیتے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں بن جائیں گی۔ اور یہ وہ آیتیں آپ کے سامنے ہیں جو چھٹے مرحلے میں جب جائیں گے یا 7ویں میں، اس کے ہر جملے پہ لکھا ہوگا کہ چھوٹا مرحلہ کون سا تھا۔ جس طرح باغ میں جائیں اور وہاں سے پھول توڑتے لائیں، اسی طرح گلدستہ بنا لیں، قرآن کا یہ نظام ہے۔ اور پھر تیاری کر لیں، ایک صیغہ پڑھانے کے بعد جب یہ آیتیں سمجھ آئیں گی، اہل علم جانتے انزلنا صیغہ متکلم نظر آ رہا ہے، جب وہ ساری آیتیں سمجھ جائے گا، گواہ رہنا آپ نے اسلامیات پڑھی ہوگی اردو میں یا انگلش میں، وہ بچہ اردو اور انگلش کو چھوڑ کر اسلامیات قرآنی ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ آیتیں جب اس نے سمجھی تھیں اس کو یہ موضوع سمجھ آ گیا۔ 7ویں مرحلے میں قرآن کے موضوع سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے، ہر صفحے پر یہ آیتیں مل کر موضوعات بنا دیتے ہیں۔ یہ ایک ایک سبق میں قرآن کی یہ لمبی لمبی آیات ہوں گی اور یہ کئی صفحات ہوں گے۔ میرا اور آپ کا مسئلہ اور دکھ یہ ہے، بایو کیمسٹری فزکس کو تو آپ نے بچوں کو انگلش میں سمجھا لیا، قرآن کی دفعہ میرے اور آپ کے بچوں اور ہمارے نظام تعلیم پہ کراس ہے۔ آج ہم وہ ختم کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ میرا دکھ یہ ہے، مساجد میں نماز پڑھانے والے بہت سے امام بھی قرآن نہیں سمجھتے، وہ ہمارا فخر ہیں، کوئی جملہ ان کی تنقیص میں نہیں، لیکن ہم وہ نظام لے آئے ہیں کہ امام حضرات کو اسپانسرشپ ملے گی، فری کتابیں ملیں گی، ہمارے اللہ والے ان لوگوں کو اسکالرشپ دیں گے، ہم ہر عالم امام کو
قرآن سمجھنے والا بنا دیں گے. اساتذہ اور پرنسپل بھی قرآن نہیں سمجھتے, پڑھے لکھے افراد قرآن نہیں سمجھتے, حفظ کا شرف رکھنے والے قرآن نہیں سمجھتے. میرا دکھ یہ تھا, قرآن ان سے اجنبی ہے, وہ قرآن سے اجنبی ہیں. اللہ کی توفیق سے یہ نظام بن چکا. قرآن کی آسانی کا راز ان 10 ڈبوں میں ہے. یہ نشستیں میری آئندہ انشاءاللہ درجنوں کی تعداد میں, وہ قرآن کی امانتیں وہ بکھرتی رہیں گی. قرآن کے پیچھے ایک نظام ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, اللہ نے جو بتایا ہے قرآن میں 10 قسم کے بلاکس ہیں, ان کو ہم نے QLB کا نام دیا, قرآنک لنگول بلاکس. اس کے ذریعے یہ جو آپ کے سامنے بلاکس ہیں یہ اصل میں آیتیں ہیں. یہ ریسرچ کی میں بات میں پھر چلا گیا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے وہ درخت بتائیں جس کے نیچے بیٹھ کر لوگوں کو قرآن سمجھانا ہے. وہ انگلش میڈیم سکول بتائیں جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے. وہ حفظ کا مدرسہ بتائیں جو قرآن میں حافظ قرآن سے عالم قرآن بتانا چاہتا ہے. آج کی نشست میں میرا اللہ سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ 2 سے 3 سال کے اندر میں فیصلہ آباد کے ہر حافظ قرآن کو اور پھر پاکستان کے ہر حافظ قرآن کو عالم قرآن انشاءاللہ بنا دوں گا. جو آپ میں ساتھ آنا چاہتا ہے وہ مل جائے. جو انگلش میڈیم ہے, اردو میڈیم ہے, HEC ہے, بیوروکریسی ہے, پرائم منسٹر ہے, کوئی بھی ہے, یہ نظام میں اللہ کی توفیق سے امت بن جائیں, قرآن کے جملے سے جوڑ دیں. قرآن کا جملہ ہی ہمارے لیے ہدا ہے, رحمت ہے, شفا ہے, شفاء لما فی الصدور ہے, ہمارے سوالوں کا جواب ہے. جو ان جملے سے جڑ جائے گا, سوچیں یہ بحث ہی مر جائے گی کس کا ترجمہ پڑھوں, کس فرقے کا پڑھوں. HEC میں جب اجلاس ہوا 250 VCs, اور انہوں نے کہا آپ نے ہمارا کام آسان کر دیا. جب بھی زندگی میں وزارت تعلیم میں اجلاس ہوا بحث ہوتی تھی کس کا ترجمہ پڑھائیں, اور پھر اجلاس ختم نہیں ہوتا تھا. قرآن عربی میں سمجھا دیں, قرآن کے جملے سے جوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ نظام ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کی تفصیلات بہت سی ہیں, اثرات بہت سے ہوں گے, لیکن ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 13 سال کی ہے, مومل کی اگر آپ ویڈیو چلا سکیں, وہ 30 دنوں کے اندر اس کے 5 مرحلے مکمل کر چکا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہاں پہ موجود ہر شخص کے لیے اے اللہ قرآن کو اس کے دلوں کی بہار بنا دے. اے اللہ ہم سب کے مریضوں کے لیے شفا بنا, ہم سب کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا, ہماری مشکلات کو اے اللہ دور فرما دے. یہ ہاتھ ہم خالی ہاتھ اٹھا کے اے رب کریم اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی وبالصلاة وبالسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ. اے اللہ یہ ہاتھ خالی ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی دولت سے مالا مال کر دے, ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنا دے, قرآن کو سمجھانے والا بنا دے, اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے, اور اس عمل کو قبول فرما. ہمارے تمام اساتذہ کو, علماء کو, حفظ والوں کو, ناظرہ و تجوید کو جو ہمیں پڑھاتے تھے نہ جانے کہاں چلے گئے, اے اللہ ان کے ہر حرف کے بدلے اے اللہ ان کے درجات کو جنت میں اے اللہ بلند مقام عطا فرما. رب کریم ہم سب کو قرآن کی امت بنا دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے, قرآن اور حدیث کا فہم نصیب فرما دے. اور اے اللہ ہم سب سے اتنی قرآن کی خدمت لے لے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس, کچھ لوگ اللہ کے گھر والے ہیں. کہا گیا کون اللہ کے گھر والے ہیں, کہا گیا وہ قرآن والے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی خیرکم من تعلم القرآن اور اپنے گھر والوں میں شامل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ محترم آپ کا. ایک خوبصورت جملہ میں اس کی تذکیر کیے دیتا ہوں کہ آنکھ قرآنی جملے پر پڑے اور ذہن اس کا ادراک کرے. بہت خوبصورت بات کہ گہرائی تو استاد ہی دیں گے. پھر تو عوام الناس کے لیے اتنا کر دینا کہ آنکھ قرآنی جملے پر پڑے اور اس کی شعور کی سطح بلند ہو, اس کا ایک مظاہرہ دیکھ لیتے ہیں جس کا ذکر ابھی انہوں نے کیا. ایک طالب علم, ایک اجمی طالب علم جو عربی نہیں ہے, وہ صرف 30 کلاسز لے چکا ہے 20-20 منٹ کی, یعنی کل 600 منٹ اس نے معلم القرآن نظام کے تحت پڑھے ہیں. یہ گرامر کا ایک بھی رول نہیں جانتا, اس کو گرامر نہیں بتائی گئی, اس کو ترجمہ نہیں پڑھایا گیا, بلکہ قرآن کریم کے آسانی کا یہ شاندار نظام اس کو عربی زبان میں ہی قرآن کے جملوں اور آیات کو سمجھنے کے قابل بنا رہا ہے. اور آج اس کا سرپرائز ٹیسٹ ہے. اس کو نہیں پتا کہ کون سی آیت اس کے سامنے آنی ہے. جو آیات, وہ جملے جو قرآن کریم کے فعل سے خالی ہیں وہ اس کے سامنے آئیں گے, اور فیصلہ آپ کریں گے کہ یہ طالب علم کس حد تک صحیح مطلب بتا رہا ہے.
موبائل آپ کے سامنے بہت سی آیات ہیں، ان میں سے آپ اس آیت کا مطلب بتائیں. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب. بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ہر پلٹنے والے بندے کے لیے. موبائل مزید آیات آپ کے سامنے چارٹ پر ہیں، بتائیں. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور مغفرت اللہ سے ہے اور رضامندی. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل. اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کے لیے ان کے اوپر سے سائے ہیں آگ سے اور ان کے نیچے سے بھی سائے ہے. حجتہم داحضۃ عند ربہم 49. اس کا مطلب بتاؤ. ان کی دلیل ناکام ہے ان کے رب کے پاس اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. یہ گرامر کا ایک بھی رول نہیں جانتا، اس کو گرامر نہیں بتائی گئی، اس کو ترجمہ نہیں پڑھایا گیا، بلکہ قرآن کریم کے آسانی کا یہ شاندار نظام اس کو عربی زبان میں ہی قرآن کے جملوں اور آیات کو سمجھنے کے قابل بنا رہا ہے. آج کی نشست بڑی خاص. جزاک اللہ جی. آپ سب لوگوں نے اس کو دیکھا سمجھا. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ فیصل آباد شہر کے اندر 10 مقامات ایسے ڈیسائیڈ کیے گئے ہیں کہ جن میں ان کی تربیت دینے کے لیے، ماسٹر ٹرینرز تیار کرنے کے لیے، پوری ٹریننگ کے ماڈیول کو اورینٹیشنز دینے کے لیے ہیں. وہ انشاءاللہ اناؤنس کر دیتے ہیں. لیکن اناؤنس کرنے سے پہلے جن لوگوں کی بھی دلچسپی بنے کہ ان سینٹرز میں خود آنا ہے، اپنے ٹیچرز کو بھیجنا ہے یا اپنے بچوں میں سے کسی کو بھیجنا ہے، وہاں رجسٹریشن ڈیسک پر جو ہے وہ ان کو ہمیں آپ لکھوا دیں گے، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. وہ سکولز بھی یا وہ مدارس بھی کہ جو تعلیمی اس والے میں کوئی اپنے ہاں ایک اس کا ابتدائی تعارفی سیشن کروانا چاہتے ہیں، وہ بھی لازمی طور پہ وہاں پہ رجسٹریشن ڈیسک میں اپنا مکمل کروا دیں گے. تعارف لکھوا دیں گے تو ہم انشاءاللہ ہماری ٹیم یہاں پر پہنچ کر وہ مکمل کر دے گی. ایک چھوٹے سے آپ کو نوٹ ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، وہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس کار خیر میں اس طرح حصہ لینا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک طالب علم بھی، ہم اس طالب علم کو حفظ اور قرآن کرنے والے طالب علم کو اس پورے پروسیس سے گزار دیں. اس کی جو مدت ہوگی، جو بھی ہوگی، اس کا کھانا پینا ہمارے ذمہ ہوگا، اور وہ بچہ جو ہے وہ ایک بک سیٹ کے ساتھ ہمارے پاس رہے گا. تو ہم اس کو 11,500 ڈونیشن پر ایک بچے کی اسپانسرشپ کروا کر ہم اس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنانے کا اہتمام کر دیں گے. یہ بات ہو رہی ہے اسلام آباد کی. میں آپ میں سے کسی ایک مسجد کو کوئی اگر سپانسر کرنا چاہتا ہے تو اس مسجد کے اندر ہم 12 قرآن کے یہ مکمل سیٹ جو ہیں وہ وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. کوئی 12 بندے چن لیں گے کہ ان کو اس پورے پروسیس سے گزار دیا جائے، تسلسل قائم رکھا جائے. اور اس کی ڈونیشن کی اماؤنٹ بھی اس فارم پر لکھی ہوئی ہے، آپ اس پہ ٹک کرنا چاہیں ہمیں خوشی ہوگی. آپ کوئی مدرسہ سپانسر کرنا چاہتے ہیں تب بھی، یا کوئی ایک سکول بھی کرنا چاہتے ہیں تب بھی، یا جو ہے وہ آپ کوئی ایک قرآن کی اس تعلیم کو منتقل کرنے والا معلم کرنا چاہتے ہیں سپانسر، تو بھی آپ کے پاس فارم موجود ہے. اس فارم پر آپ جو ہے وہ اپنی دلچسپی کا ایریا ضرور چنیں. آپ اس صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں. آپ اس ایک تحریک کا جو ہے وہ ضرور کوئی حصہ ڈالنا چاہیں تو یہ اس کے لیے اہتمام کیا گیا ہے. وہ تمام کے تمام لوگ جو ذاتی طور پر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، وہاں ایک ڈیسک موجود ہے جس پر یہ مکمل سیٹ بھی موجود ہیں. آپ جاتے ہوئے اس کو خود لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ کسی سے تحفہ وصول کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی اہتمام موجود ہے. تو آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہاں پر ضرور متعارف کروا لیجئے گا. بہت شکریہ، آپ آج کے اس پروگرام کا حصہ ہیں. میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ کا یہ فارم پروسیس جب مکمل ہو جائے تو دانے حال میں جو ہے وہ آپ کے لیے کھانے کا اہتمام ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ آج کی اس تقریب میں اپنے اہل کے ساتھ یہاں موجود ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں. آپ سب بھائیوں کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور فیصل آباد کے اس بڑے پورے مختلف قسم کے علاقوں سے اکٹھے ہو کر اس قدر دور ذرا آج سارے جمع ہیں. کچھ کہنا چاہیں گے؟ جزاک اللہ. دعا سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ تمام احباب یہ فارم ضرور فل کر کے جائیں، اور ہماری جو والنٹیئر ٹیم یہاں پر گھوم رہی ہے آپ اس میں سے کسی کو بھی یہ فارم جمع کروا سکتے ہیں. اپنے تعلیمی ادارے میں، اپنے علاقے میں کسی بھی جگہ آپ ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس نصاب کی، تو آپ آخری ڈیسک کے اوپر پڑا ہوا فارم فل کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی. آپ ہمیں اپنی جگہ پر بلانا چاہیں تو وہاں آ جائیں گے، اور آپ کے اساتذہ کو کسی سینٹر میں بلانا چاہیں تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے.
اس لیے تعلیمی ادارے رجسٹر کروانا چاہیں تو وہ بھی آپ فارم فل کر دیں، خود سیکھنا چاہیں تو بھی فارم فل کر دیں۔ البتہ یہ جو ڈونیشن کے لیے آپ کو یہ فارم دیا ہے، اس پہ اگر فوری طور پر آپ ڈونیشن دینا چاہیں، اسپانسر کرنا چاہیں اس پورے پروجیکٹ کو، تو اینڈ پر ایک باکس پڑا ہوا ہے، اس میں آپ اپنی اسپانسرشپ یا ڈونیشن جمع کروا سکتے ہیں۔ مستقل اس نظام کا حصہ بننا چاہیں تو بھی آپ ماہانہ، ششماہی اور سالانہ بنیادوں پر ہم سے وعدہ کر سکتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہر نوجوان اور ہر بچے تک یہ تعلیم پہنچ سکے۔ جب تک آپ فارم فل کر رہے ہیں اور کھانے کی تیاری جاری ہے، انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ میں کھانا تیار ہو جائے گا تو ہم آپ کو یہاں سے اس کا اعلان کریں گے۔ میں دعا کے لیے محترم ہمارے استاد محترم حافظ مسعود عالم صاحب تشریف فرما ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور دعا سے اس بابرکت محفل کا اختتام کریں، اور آپ اپنا یہ فارم یا ہمارے والنٹیئرز کو جمع کروا سکتے ہیں یا آخر پر ڈیسک پر جمع کروا سکتے ہیں۔ محترم حافظ مسعود عالم صاحب سے ملتمس۔ آج کی اس بابرکت تقریب میں بھی آپ اپنے کچھ حصہ ڈالنا چاہیں، ہمارے ان دوستوں کے ساتھ شامل ہونا چاہیں جنہوں نے اس کے انتظامات میں حصہ لیا ہے، تو بھی ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على وجه يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم لنا حجة وإماما واجعله لنا هدى ورحمة واجعله لنا هدى ورحمة واجعله لنا حجة وإماما اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اے اللہ، اے رب کریم، اے قرآن اتارنے والے رحمان و رحیم مالک، اس قرآن کو ہماری زندگی کا دستور بنا دے، ہماری زندگی کا لائحہ عمل بنا دے۔ اے اللہ، اس قرآن کی برکات اور اس کی اسرار و رموز سے ہمیں آشنا فرما دے۔ اللہ اسے ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اے اللہ، اسے ہماری زندگیوں کا نور بنا دے، اس کے ساتھ ہمارے ظاہر و باطن کو روشن فرما دے۔ اللہ، اس کو ایسا نور بنا دے کہ ہماری زندگی میں بھی ہمارا رہنما ہو، ہماری قبروں میں بھی ہمارے لیے روشنی کا باعث ہو، اور محشر میں بھی ہمارے لیے نور ہو کہ ہم جنت کے راستوں کو پہچان سکیں۔ اے اللہ، تو نور ہے، اللہ قرآن کے نور سے ہمیں منور فرما دے۔ تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سراج منیر بنایا ہے۔ اللہ قرآن مجید کو پوری دنیا کے اندر اس کے نور کو پھیلانے کے اس سلسلے کو معلم القرآن کے مؤلف اور ان کے معاونین اور ان کے والد ماجد، یا اللہ ان سب کو اس کے لیے قبول فرما لے اور ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ، یہ تیرے قرآن کے خادم ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہم اہدہم وسددہم، اللہ ان کی رہنمائی فرما، ان کو توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ان کا مددگار بن جا، اور ہم سب کو یا اللہ ان کے ساتھ ملا دے، معاون اور مددگار
اور ان کے لیے دعا کرنے والے اور اس مشن کے کارکن بنا دے اور اس کے راستے میں ہمیں قبول فرما لے۔ اللہم انا بک و الیک لا تجعلنا بدعائک اشقیا وکن بنا رؤوفا رحیما۔ یا اللہ یہاں جو حضرات اور خواتین اس اجتماع کے اندر شریک ہیں یا پورے ملک کے اندر جو لوگ بھی اس سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنے بندوں میں شامل فرما لے، مخلص بندوں میں شامل فرما لے، اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ قرآن کے انوار سے، قرآن کے معارف سے، قرآن کے اسرار سے ہمیں نواز دے اور اس کا ہمیں آشنا بنا دے اور اس کی اوپر عمل کرنے والے اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنے والے بنا دے۔ اللہ ہماری زندگی قرآنی زندگی بنا دے، اللہ ہماری قرآنی زندگی بنا دے، اس قرآن کو ہمارے لیے حیات نو کا ذریعہ بنا دے۔ یہ قرآن نئی زندگی دیتا ہے، یہ قرآن انسان کو نئی قوتیں دیتا ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی زندگی بھی اور ہو جاتی ہے اور اس کی صلاحیتیں بہت بھرپور ہو جاتی ہیں، اور یا اللہ اس کی ایسی بصیرت عمل پہ اس کی ایسی بصیرت فعال ہو جاتی ہے کہ اسے یہ حقائق آنکھوں کے ساتھ، دل کی آنکھوں کے ساتھ نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے ایسا بنا دے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما اور قرآن کی آیت کو یا اللہ ہمیں ایسا قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا دے کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں، ہمارے دل نرم ہو جائیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور پھر تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ہم اس قرآن کے ساتھ اس طرح پگھل جائیں اور اس کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں، یا اللہ یہ ہمارے رگ و پے میں اور ہمارے ریشے ریشے میں اتر جائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ عزیز گرامی ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب اور ان کے والد گرامی جو ہمارے بھائی تھے اور بڑے محسن تھے، مولانا محمد بشیر صاحب، یا اللہ ان کو اونچے درجے عطا فرما، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمارے ان عزیز ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب کو مزید توفیق عطا فرما، ان کا سینہ کھول دے، یا اللہ ان کو اور زیادہ برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان سے کام لے اور اس کام کو یا اللہ قبول بخش، زمین کے اندر قبولیت عطا فرما اور امت کو اس کام کی طرف متوجہ فرما دے۔ وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ یا اللہ اس قرآن کو پھیلانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ اس کے لیے دلوں کو کھول دے اور دلوں کے اندر آمادگی پیدا فرما دے، اور یا اللہ ہمارے ملک کے اوپر رحمت فرما، عالم اسلام کے اوپر رحمت فرما، یا اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ رسی تیرے ساتھ جوڑنے والی ہے، اور تو نے کہا ہے وَمَن یعتصم بِاللَّہِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور تیرے ساتھ جڑنے کا ایک ہی راستہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّہِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ طرفہ بِیَدِ اللَّہِ وَطَرَفُهُ بِأَیدِیکُم، یہ رسی ہے جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، ایک